مثلا جو شخص حادث کا علم حاصل کرے تو اسے ایک ہی حالت میں جان لے گا، حالانکہ حادث کا علم دوسرے بہت سے علوم پر مبنی ہے۔ یہ علوم حاضر تو ہیں مگر مفصل نہیں ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص حادث کا علم حاصل کرے گا وہ موجود، معدوم، تقدم یا تاخر اور زمانے سے بھی واقف ہوگا۔ وہ یہ بھی جانے گا کہ عدم کو تقدم ہوتا ہے اور وجود کو تاخر۔ بس یہ تمام علوم حادث کو جاننے سے حاصل ہو جاتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی حادث کا جاننے والا ہو اور اس سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا تم تقدم، تاخر، عدم تقدم، وجود کے تاخر اور زمانے کی تقسیم سے واقف ہو، اس کے جواب میں اگر وہ شخص یہ کہے کہ میں واقف نہیں ہوں تو کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اور تمہارا یہ قول تمہارے پچھلے قول یعنی میں حادث کا علم رکھتا ہوں کے منافی ہے۔ یہی نقطہ ہے جس سے لوگ واقف نہیں ہوتے، اور اس سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ وسوسے والا شخص اپنے نفس پر زور ڈالتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے قلب میں نماز کا ظہر ہونا، اس کا ادا ہونا، اس کا فرض ہونا ایک ہی حالت میں حاضر ہو جائیں۔ پھر وہ الفاظ سے ان کی تفصیل کرے اور خود اس کی تفصیل کو دیکھ لے، اور یہ بات ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ عالم کے احترام کے سلسلے میں کھڑے ہونے کے سلسلے میں بھی اپنے نفس کو اس کا مکلف نہیں بنایا جا سکتا۔ جب یہ نقطہ معلوم ہو جائے گا تو وسوسے خود بخود دور ہو جائیں گے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ نیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کا حال وہی ہے جو غیر کے امر کی اطاعت کا حال ہے۔ رخصت اور سہولت کے نقطۂ نظر سے ہم مزید کہیں گے کہ اگر وسوسوں میں مبتلا شخص یہ سمجھتا ہے کہ نیت ان تمام باتوں کے تفصیلی استحضار کا نام ہے اور اس کے نفس میں امثال امر یعنی فرما برداری ایک دم پیدا نہیں ہوتا، تو اثناء تکبیر میں ان امور میں سے کسی قدر کو حاضر کر لے اور اس طرح تدریج اختیار کرے کہ آخر تکبیر تک نیت حاصل ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ بھی نیت کافی ہے۔ ہم اس شخص کو اس کا مکلف نہیں قرار دیتے کہ تمام باتیں تکبیر کے اول میں اور آخر میں جمع کرے، کیونکہ یہ تکلیف طاعت سے باہر ہے۔ اگر اس کا حکم ہوتا تو پچھلے لوگوں سے بھی اس کا سوال ہوتا، اور صحابہ میں سے کوئی نیت میں ضرور وسوسہ کرتا۔ چنانچہ صحابہ کا وسوسہ نہ کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ نیت میں سہولت کا لحاظ کیا گیا ہے۔ چنانچہ وسوسے والے نمازی کو چاہیے کہ جس طرح کی نیت میں سہولت ہو اس طرح کرے تاکہ وہ اس کا عادی ہو جائے اور وسوسے دور ہو جائیں۔ زیادہ تحقیق میں نہ پڑے، تحقیق سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے نیت سے متعلق علوم میں تحقیق کی چند قسمیں فتاوی میں ذکر کی ہیں۔ ان کی ضرورت علماء کو پیش آتی ہے۔ عوام کو اگر وہ باتیں بتلائی جائیں تو انہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور یہ ڈر ہے کہ ان کے وسوسے زیادہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے یہاں ان مباحث پر قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے۔ مقتدی کا امام سے آگے ہونا۔ مقتدی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رکوع و سجود میں جانے اور رکوع و سجود سے اٹھنے اور دوسرے اعمال و افعال میں امام سے آگے ہونے کی کوشش کرے، اور نہ یہ مناسب ہے کہ وہ امام کے ساتھ ہی اعمال ادا کرے، بلکہ اس کے نقش پا پر چلنے کی کوشش کرے کہ اقتداء اور اتباع کی حقیقی معنی یہی ہیں۔ اگر امام کے برابر ہی اعمال بجا لائے گا تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص نماز میں امام کے برابر کھڑا ہو جائے، پیچھے ہٹ کر کھڑا نہ ہو۔ اس صورت میں نماز صحیح ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایک رکن میں امام سے آگے ہو جائے تو اس میں اختلاف ہے کہ نماز صحیح ہوگی یا نہیں۔ مگر زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کھڑے ہونے میں امام سے آگے بڑھ جائے، بلکہ صورت مذکورہ میں بدرجہ اولا نماز باطل ہو جانی چاہیے، کیونکہ نماز میں فعل کی اتباع کی جاتی ہے نہ کہ کھڑے ہونے کی، اور فعل کی اتباع زیادہ اہم ہے۔ بلکہ امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی شرط بھی اسی لیے لگائی گئی ہے تاکہ امام کے افعال کی اتباع سہل ہو جائے اور اتباع کی صورت بھی پائی جائے۔
اتباع کی صورت ہی یہ ہے کہ مقتدی پیچھے ہو اور جس کی اقتداء کی جا رہی ہے وہ آگے ہو۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے، اما یخشى الذی یرفع راسہ قبل الامام ان یحول اللہ راسہ راس حمار، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر سے بدل دے؟ امام سے ایک رکن پیچھے رہنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ مثلا امام قومے میں ہے اور مقتدی ابھی رکوع میں نہیں گیا، لیکن اتباع اعمال میں اس قدر تاخیر کرنا مکروہ ہے، چنانچہ اگر امام اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے اور مقتدی نے ابھی رکوع نہیں کیا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر امام دوسرے سجدے میں پہنچ گیا اور مقتدی نے پہلا سجدہ بھی نہ کیا تو بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مقتدی اگر امام سے مقدم ہو جائے تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں اگر امام مقتدی کو اس رکن میں پالے جس میں وہ مقدم ہو گیا تو نماز صحیح ہو جائے گی، البتہ عموماً ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مقتدی اگر کسی رکن میں مثلا سجدہ رکوع وغیرہ میں امام سے مؤخر ہو جائے تو احناف کے نزدیک نماز صحیح ہوگی۔ شامی باب مفسد الصلاۃ جلد 1، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرے شخص کی نماز کی اصلاح، جو شخص نماز میں شریک ہو اور کسی دوسرے شخص کی نماز میں کچھ نقص یا خرابی دیکھے تو اسے صحیح مسئلہ بتلانا چاہیے۔ اگر کسی جاہل سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے نرمی سے روک دے اور اسے صحیح طریقہ سکھلا دے۔ مثلا یہ بتلائے کہ صفوں کا درست کرنا مسنون ہے، تنہا آدمی کو تنہا صف میں کھڑا نہ ہونا چاہیے، امام سے پہلے سر اٹھانا صحیح نہیں ہے وغیرہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلًا عالم من الجاہل حیث لا یعلمہ، اور یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بڑی خرابی ہے عالم کے لیے جاہل سے کہ اس کو سکھلاتا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دیکھے کہ فلاں شخص نماز غلط پڑھ رہا ہے اور اس کے باوجود نکیر نہ کرے اور نہ اسے صحیح مسئلہ بتلائے تو وہ بھی اس کے گناہ میں اس کا شریک ہے۔ بلال ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب گناہ پوشیدہ طور پر کیا جاتا ہے تو اپنے مرتکب کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن جب کھلم کھلا کیا جائے تو اس پر نکیر بھی نہ ہو تو اس کا نقصان عام ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال صفیں درست کراتے پھرتے تھے اور کونچوں یعنی ایڑی کے اوپر کے پٹھوں پر درے لگایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ تو یہ دیکھو کہ تمہارے بھائی مسجد میں ہیں یا نہیں، اگر نہ ہوں تو یہ دیکھو کہ وہ بیمار تو نہیں، اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرو، صحت مند ہوں تو انہیں ترک جماعت پر لعنت ملامت کرو۔ اس باب میں سستی نہ کرنی چاہیے۔ اکابر سلف اس سلسلے میں مبالغہ کیا کرتے تھے، اگر وہ یہ دیکھتے کہ فلاں شخص جماعت چھوڑتا ہے تو وہ اس کے دروازے پر جنازے لے جاتے تھے کہ اگر مردہ ہو تو نماز نہ پڑھنا ٹھیک بھی ہے۔ زندگی کی حالت میں نماز ترک نہ کرنی چاہیے۔ جو شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے صف میں دائیں طرف بیٹھنا چاہیے۔ عہد مبارک میں امام کے دائیں جانب اس قدر ہجوم ہو جاتا تھا کہ بائیں جانب کی صفیں ویران ہو جاتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جاتا تو آپ ارشاد فرماتے من امر میسرۃ المسجد کان لہ کفلان من الابر، جو شخص مسجد کے بائیں جانب آباد کرے گا اسے دوہرا اجر ملے گا۔ اگر صف میں کوئی نابالغ لڑکا ہو اور اپنے لیے جگہ نہ ہو تو لڑکے کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پچھلی صف میں کھڑا کرنا جائز ہے۔ یہ ان تمام مسائل کی تفصیل ہے جن میں اکثر لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ مختلف نمازوں کے احکام باب الاوراد میں ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ 7واں باب نفلی نمازیں۔ جاننا چاہیے کہ فرض نمازوں کے علاوہ تمام نمازیں سنن ہیں یا مستحبات یا تطوع ہیں۔ سنن سے ہماری مراد وہ نمازیں ہیں جن پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مواظبت منقول ہے، جیسے فرض نمازوں کے بعد سنتیں، چاشت، وتر اور تہجد کی نمازیں وغیرہ۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے ہاں اس سلسلے میں کچھ تفصیل ہے جو آئندہ کسی موقع پر ذکر کی جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چاشت، وطر، تہجد، عیدین، استسقاء اور فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں پڑھی جانے والی نمازوں کے لیے لفظ سنت استعمال کیا ہے۔ اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ یہ سب نمازیں مسنون ہیں۔ ان میں کچھ واجب، کچھ سنت موقدہ، کچھ محض مسنون اور کچھ مستحب و افضل ہیں۔ ان سب پر سنت کا اطلاق اس وجہ سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اصطلاحات کے اس فرق کا اعتراف خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ سنت اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس پر چلا جائے، اس اعتبار سے وہی طریق سنت ہوگا جس پر آپ ہمیشہ چلے ہوں گے۔ مستحبات سے وہ نمازیں مراد ہیں جن کی حدیث میں فضیلت وارد ہوئی ہے، لیکن ان پر آپ سے مواظبت منقول نہ ہو۔ ان نمازوں کی تفصیل ہم عنقریب بیان کریں گے، اور تطوع نمازیں وہ ہیں جو ان دونوں نمازوں کے علاوہ ہوں۔ ان کے متعلق کوئی نص اور نہیں، بلکہ بندہ اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے یا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرتا ہے، اور نماز کی مطلق فضیلت شریعت میں وارد ہے۔ گویا بندے نے تبرع کیا ہے، وہ اس نماز کی طرف بلایا نہیں گیا، اگرچہ مطلق نماز کی طرف اسے بلایا گیا ہے۔ ان تینوں قسموں کو نفل کہتے ہیں، اس لیے کہ نفل کے معنی ہیں زیادتی، اور یہ تینوں قسمیں فرض نماز میں زائد ہیں۔ اسی فرق کی وضاحت کے لیے ہم نے نفل، سنت، مستحب اور تطوع کی اصطلاحیں وضع کی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ اصطلاحات اختیار نہ کرے اور کوئی دوسری اصطلاح وضع کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ مقاصد کی وضاحت کے بعد لفظوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہتی۔ پھر یہ تینوں قسمیں درجات میں مختلف ہیں، اور درجات کا یہ اختلاف ان روایات و آثار پر مبنی ہے جو ان کے فضائل کے سلسلے میں منقول ہیں۔ جس قدر صحیح و مشہور احادیث جس نماز کے بارے میں منقول ہوں گی، یا جس نماز میں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر زیادہ مواظبت فرمائی ہوگی، وہ نماز اسی قدر افضل ہوگی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعتوں کی سنتیں تنہا پڑھی جانے والی سنتوں سے افضل ہیں، اور جماعت کی سنتوں میں سب سے افضل عید کی نماز ہے، پھر گہن کی نماز، پھر استسقاء کی نماز ہے، اور تنہا پڑھی جانے والی نمازوں میں سب سے افضل وتر ہے، پھر فجر کی وہ رکعت ہیں، پھر ان کے بعد دوسرے سنن ہیں، اور یہ فضیلت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ نوافل اپنے متعلقات کے اعتبار سے دو طرح کے ہیں۔ پہلا وہ نوافل جن کی اضافت اسباب کی طرف ہو، مثلا کسوف اور استسقاء کی نمازیں۔ دوسرا وہ نوافل جن کی اضافت اوقات کی طرف ہو۔ اوقات سے متعلق نوافل تین طرح کے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو رات دن کے مقرر ہونے سے مقرر ہوتے ہیں، کچھ ہفتے کے تکرار سے، اور کچھ سال کے تکرار سے مقرر ہوتے ہیں۔ اس طرح کل 4 قسمیں ہوئیں۔ ہم ان چاروں قسموں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم رات دن کے تکرار سے جو نمازیں مقرر ہوتی ہیں وہ 8 ہیں۔ 5 فرض نمازوں کی سنتیں ہیں، 3 ان کے علاوہ ہیں، یعنی چاشت، اوابین اور تہجد کی نمازیں۔ اول صبح کی 2 سنتیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ ان سنتوں کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ صبح صادق کناروں پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، لمبائی میں نہیں ہوتی۔ شروع میں مشاہدے کے ذریعے صبح صادق کا ادراک کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر چاند کی منزلوں کا علم حاصل ہو جائے یا ان ستاروں کی پہچان ہو جائے جو طلوع صبح صادق کے وقت افق پر موجود رہتے ہیں تو اس کا ادراک بآسانی ہو سکتا ہے۔ چاند سے مہینے کی 2 راتوں میں صبح صادق کی پہچان ہو سکتی ہے۔ مہینے کی 26ویں رات کو چاند صبح صادق کے وقت طلوع ہوتا ہے، اور 12ویں رات کو صبح صادق چاند کے غروب کے وقت طلوع ہوتی ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ کبھی کبھی بروج کے اختلاف سے اس میں بھی فرق واضح ہو جاتا ہے۔ راہ آخرت کے سالک کے لیے منازل قمر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ رات کے اوقات نماز اور صبح صادق سے واقف رہے۔ فجر کی سنتیں فرض نماز کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر فرض نماز کا وقت باقی نہ رہے تو سنتوں کا وقت بھی باقی نہیں رہتا۔ مسنون یہ ہے کہ یہ دونوں رکعتیں
رکعت فرض نماز سے پہلے پڑھ لے۔ ہاں اگر اس وقت مسجد میں آئے جب فجر کی نماز کے لیے تکبیر کہی جا چکی ہے تو پہلے فرض ادا کر لے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا قیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب نماز کی تکبیر کہہ دی جائے تو فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے ہاں فجر کی سنتیں نماز فجر سے پہلے ہیں، اگر جماعت فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو دونوں سنتیں ادا کرے۔ اسی طرح اگر نماز کا وقت تنگ ہو جائے اور یہ خوف ہو کہ سنتیں پڑھنے سے نماز کا وقت جاتا رہے گا تو فرض نماز ادا کرے، لیکن جب سورج نکل آئے اور قدرے اونچا ہو جائے تو سنت کی 2 رکعت قضا کر لے۔ سنتوں کی یہ قضا ضروری نہیں ہے۔ در المختار جلد 1 صفحہ 97۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فرض نماز سے فراغت کے بعد 2 گانا سنتیں ادا کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک فجر کی سنتیں فرض نماز سے پہلے ادا کی جائیں گی، فرض نماز کے بعد نہیں۔ کسی وجہ سے اگر نماز سے پہلے سنتیں نہ پڑھ سکے تو سورج نکلنے کے بعد قضا کر لے۔ فرض کی نماز سے بعد سورج نکلنے سے پہلے نہ پڑھے۔ مجمع الانہر کتاب الصلاۃ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب تک آفتاب طلوع نہ ہو اور فجر نماز کا وقت باقی رہے اس وقت سنتیں بھی ادا ہی ہوں گی، چاہے فرض نماز سے پہلے پڑھی جائیں یا بعد میں، کیونکہ یہ سنتیں وقت میں فرض نماز کے تابع ہیں۔ تاہم مسنون امر یہ ہے کہ سنتوں کو مقدم کرے اور فرض نماز کو مؤخر، بشرط یہ کہ مسجد میں اس وقت داخل ہو جبکہ جماعت نہ ہو رہی ہو، لیکن اگر جماعت ہو رہی ہو تو پہلے جماعت میں شامل ہو، بعد میں سنتیں ادا کرے۔ مستحب امر یہ ہے کہ سنتیں گھر میں ادا کرے اور ان میں اختصار سے کام لے، پھر مسجد میں آئے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھ جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طلوع صبح صادق کے بعد کوئی نفل نماز صبح کی 2 سنتوں کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اس وقت تحیۃ المسجد بھی جائز نہیں ہے۔ الدر المختار علی ہامش رد المحتار جلد 1 صفحہ 349۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور فرض نماز ادا کرنے تک کوئی دوسری نماز نہ پڑھے۔ صبح سے لے کر آفتاب نکلنے تک مستحب یہ ہے کہ ذکر و فکر کرے اور فجر کی 2 سنتوں اور فرض نمازوں پر اکتفا کرے۔ دوم، ظہر کی سنتیں۔ ظہر میں 6 رکعت سنتیں ہیں، 2 فرض نماز کے بعد یہ دونوں سنتیں موقدہ ہیں اور 4 فرض نماز سے پہلے یہ بھی موقدہ ہیں، لیکن ان کی تاکید بعد کی دونوں رکعتوں سے کم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں من صلی 4 رکعات بعد زوال الشمس یحسن قراءتهن ورکوعهن وسجودهن صلی معه 70,000 ملک یستغفرون له حتى اللیل۔ اور یہ عبد الملک بن حبیب کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص سورج کے ڈھلنے کے بعد 4 رکعت پڑھے، ان کی قرات، ان کے رکوع اور سجود اچھی طرح کرے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور رات تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد یہ 4 رکعت بھی نہیں چھوڑتے تھے بلکہ انہیں طویل کرتے تھے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے ان ابواب السماء تفتح في هذه الساعة فحب إلي أن يرفع لي فيها عمل۔ اور یہ احمد کی حدیث ہے، آسمان کے دروازے اس وقت کھلتے ہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی عمل اوپر اٹھایا جائے۔ یہ روایت حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اگرچہ وہ اس روایت میں تنہا ہیں، لیکن اس مضمون پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من صلی فی کل یوم 12 رکعت غیر المکتوبۃ بنی لہ بیت فی الجنہ رکعتین قبل الفجر واربع قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین قبل العصر ورکعتین بعد المغرب۔ اور یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو
حاکم نے نسائی اور حاکم کی حدیث ہے، جو شخص ہر روز فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا، 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 عصر سے پہلے اور 2 مغرب کے بعد۔ اس طرح کی ایک روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر دن 10 رکعت یاد کی ہیں۔ ان 10 رکعت کی تفصیل تقریباً وہی ہے جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں گزر چکی ہے، لیکن فجر کی 2 رکعت کے متعلق فرمایا کہ یہ وقت ایسا تھا کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا مگر مجھ سے میری بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں ظہر سے پہلے 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت بیان کی ہیں، اس اعتبار سے ظہر کی 2 رکعت 4 کی بنسبت زیادہ موقدہ ہیں۔ زوال کی تحقیق، ظہر کی سنتوں کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ زوال کی پہچان کی صورت یہ ہے کہ کھڑے ہوئے آدمی کو دیکھے، زوال کے بعد کھڑے ہوئے آدمی کا سایہ مشرق کی طرف جھکتا ہے اور طلوع آفتاب کے وقت اس کا سایہ مغرب کی جانب بہت لمبا ہوتا ہے، پھر آفتاب اوپر کی جانب اٹھتا ہے، جس قدر وہ اوپر اٹھتا ہے سایہ اسی قدر گھٹتا ہے یہاں تک کہ اپنی انتہائی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت تک سایہ بھی جس قدر کم ہو چکا ہوتا ہے۔ جب نصف النہار سے آفتاب ڈھلتا ہے تو سایہ پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے، مگر اس وقت سایہ کا رخ مغرب کی بجائے مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ چنانچہ جب سایہ کا پھیلاؤ مشاہدے میں آ جائے اور آنکھوں سے دیکھ لو تو سمجھ لو کہ سورج ڈھلنے لگا ہے اور ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں زوال اس سے پہلے شروع ہو چکا ہے، لیکن کیونکہ شرعی احکام محسوس امور و اسباب پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے زوال کی ابتدا اسی وقت سے مانیں گے جب وہ آنکھوں سے محسوس ہو جائے۔ سائے کی جو مقدار سورج کے نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتی ہے وہ سردیوں میں زیادہ اور گرمیوں میں کم ہوتی ہے۔ جب سورج برج جدی کی ابتدا پر پہنچ جاتا ہے تو نصف النہار کا سایہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اور جب برج سرطان کی ابتدا پر پہنچتا ہے تو یہ سایہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ سایہ کی طویل و مختصر ہونے کا فرق آپ قدموں اور پیمانوں کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس شخص کے لیے جو ان امور کا اچھی طرح لحاظ رکھے، زوال کی پہچان کا آسان اور قریب الفہم طریقہ یہ ہے کہ رات کو قطب شمالی جو کہ ستارے کا نام ہے اس کو دیکھے اور ایک مربع تختہ زمین پر اس طرح رکھے کہ اس کا ایک ضلع قطب کی جانب ایسا ہو کہ اگر بالفرض قطب سے ایک ڈھیلا زمین پر چھوڑ دیں تو جس جگہ زمین پر وہ ڈھیلا گرے وہاں سے خط مستقیم اس ضلع سے گزرتا ہوا فرض کریں تو یہ خط ضلع مذکور پر 2 قائمہ بنائے، یعنی یہ خط مذکورہ ضلع کی کسی بھی جانب جھکتا ہوا نہ ہو۔ تختے پر عمود اس جگہ قائم کریں جہاں علامت جو کہ دائرہ ہے بنی ہوئی ہے اور قطب کے مقابلے میں ہے۔ فرض کیجئے کہ تختہ پر مغربی ضلع الف کی شکل میں ہے تو دن کے ابتدائی حصے میں اس عمود کا سایہ مغرب کی جانب الف کی طرف مائل ہوگا، پھر دوپہر تک کم ہوتا رہے گا اور شمال کی جانب ہٹتا رہے گا یہاں تک کہ خط با پر منطبق ہو جائے۔ یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو ایک ڈائیگرام کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس کو شمال کی جانب بڑھائیں تو جس نقطے پر قطب سے ڈھیلا گرا ہوا فرض کیا تھا اس پر پہنچ جائے۔ یہ سایہ اس وقت مشرقی اور مغربی ضلعوں کے متوازی ہوا کرتا ہے، کسی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہ وقت ہے جب آفتاب انتہائی بلندی پر ہوتا ہے، چنانچہ جب سایہ خط با سے مشرق کی جانب کو جھکتا ہے تو آفتاب ڈھل جاتا ہے اور یہ بات حواس کے ذریعے ادراک ہو جاتی ہے، اور اگر وہ وقت معلوم ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے زوال حقیقی سے قریب تر ہو، پھر دوپہر کو جس جگہ سایہ ہو وہاں خط با پر ایک علامت لگا دی جائے۔ جب مذکورہ عمود کا سایہ دوپہر کے علاوہ اس کے برابر ہو جائے، یعنی ایک مثل ہو جائے، تو عصر کا وقت آ جاتا ہے۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں 3 مسئلے ہیں، قارئین کی آسانی کے لیے ہم انہیں الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔ پہلا، ظہر کا آخری وقت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے۔ دوسرے ائمہ کے ہاں 1 مثل پر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ رد المختار جلد 1 صفحہ 332۔ دوسرا، عصر کا ابتدائی وقت۔ صاحبین یعنی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ و محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ عصر کا وقت 1 مثل پر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک روایت امام ابو حنیفہ سے بھی یہی ہے کہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ در المختار میں اس قول کو معمول بہ قرار دیا گیا ہے۔ الدر المختار علی ہامش رد المختار جلد 1 صفحہ 332۔ لیکن شامی نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کی ظاہر روایت یہ ہے کہ عصر کا وقت 2 مثل پر شروع ہوتا ہے۔ رد المختار جلد 1 صفحہ 333۔ بدائے وغیرہ فقہ حنفی کی کتابوں میں اس کو صحیح اور احوط قرار دیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ احوط امام صاحب کا مذہب ہے۔ 1 مثل پر عصر کی نماز پڑھنے سے قبل از وقت پڑھ لینے کا شبہ رہتا ہے، اور 2 مثل پر با اتفاق ائمہ نماز صحیح ہوتی ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ نماز عصر 2 مثل سے پہلے نہ پڑھیں۔ شرح منیہ میں حدیث سے امام صاحب کے مذہب کی تائید کی گئی ہے۔ غنیۃ المستملی صفحہ 336، صفحہ 226، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ زوال کی معرفت کے لیے یہ صورت اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ذیل میں شکل بیان کی جاتی ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حنفی فقہ کی کتابوں میں زوال کی پہچان کا ایک اور طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہموار زمین پر ایک دائرہ بنایا جائے اور اس کے مرکز میں ایک لکڑی گاڑ دی جائے، اس طرح کہ اس مقیاس کی مسافت محیط دائرے سے ہر طرف 3 نقطے کے بعد ہو، اور اس کی لمبائی دائرے کے قطر کی چوڑائی ہو۔ جب سورج طلوع ہوگا اس لکڑی کا سایہ دائرے سے باہر ہوگا۔ جوں جوں سورج بلندی کی طرف جائے گا اس لکڑی کا سایہ دائرے کے اندر سمٹتا رہے گا۔ دائرے کے محیط پر جب سایہ پہنچے اور اندر داخل ہونا شروع ہو تو محیط پر اس جگہ ایک نشان لگا دو جہاں سے سایہ اندر داخل ہو رہا ہے۔ دوپہر کے بعد سایہ بڑھ کر دائرے کے محیط سے نکل جائے گا۔ جس جگہ محیط سے یہ سایہ باہر نکلے اس جگہ پر بھی محیط پر نشان لگا لو، پھر ان دونوں نشانوں کو ایک خط مستقیم کھینچ کر ملا دو۔ اب محیط دائرے کے اس قوسی حصے کے نصف پر جو کہ دونوں نشانوں کے درمیان ہے ایک نشان قائم کر کے اس کو خط مستقیم کے ذریعے جو مرکز دائرہ پر سے گزرے محیط تک پہنچا دو۔ یہ خط نصف النہار کہلائے گا، اور جو سایہ اس خط پر پڑے گا وہ اصلی ہوگا۔ جب سایہ اس خط سے مشرق کی جانب مائل ہو تو یہ وقت زوال ہے۔ شرح وقایہ جلد 1 صفحہ 128 اور 129، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صوم، عصر کے وقت کی سنتیں۔ یہ 4 سنتیں ہیں جو فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے عصر کی سنتیں پڑھنے والے کے لیے یہ دعا فرمائی ہے: رحم اللہ عبدا صلی قبل العصر اربع۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرے۔ اس توقع سے یہ 4 رکعت ادا کرنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت کا مستحق قرار پائے مستحب موقد ہے، اس لیے کہ آپ کی دعا یقیناً مقبول ہوگی۔ آپ نے عصر سے پہلے کی رکعت پر اس قدر مواظبت نہیں فرمائی جس قدر مواظبت ظہر سے پہلے کی رکعت پر کی ہے۔ چہارم، مغرب کے وقت کی سنتیں۔ یہ 2 سنتیں ہیں جو بلا اختلاف فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مغرب کی اذان و تکبیر کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ جس نماز کے متعلق امام غزالی نے لکھا ہے اس کے بارے میں ابن عمر کی روایت سے ما رأیت احدا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہ
میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو 2 رکعت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جی، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس طرح کی ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مغرب سے قبل کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ رد المختار جلد 1 صفحہ 349، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاہم مغرب سے قبل کی 2 رکعت میں اختلاف ہے۔ یہ 2 رکعت اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں عجلت کے ساتھ ادا کر لینی چاہیے۔ بعض صحابہ کرام مثلاً ابی بن کعب، عبادہ ابن الصامت، ابو ذر، زید ابن ثابت وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ 2 رکعت منقول ہیں۔ چنانچہ حضرت عبادہ ابن الصامت وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کے ستونوں کی طرف جھپٹتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ نیا آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ ہم فرض نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اور پوچھتا تھا کہ کیا مغرب کی نماز ہو گئی ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ دونوں رکعت اس حدیث شریف کے عموم میں داخل ہیں۔ ارشاد نبوی ہے بین کلی اذانین صلاۃ لمن شاء، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن مغفل رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہر 2 اذانوں یعنی اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے اس شخص کے لیے جو یہ نماز پڑھنی چاہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن جب اس بنا پر لوگوں نے انہیں مطعون کیا تو انہوں نے اپنا یہ معمول ختم کر دیا۔ کسی نے ان سے اس سلسلے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ لوگوں کو میں نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اس لیے میں بھی نہیں پڑھتا، اور فرمایا کہ یہ 2 رکعت اپنے گھر پر یا کسی تنہائی کی جگہ ادا کر لینی چاہیے، لوگ نہ دیکھیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ مغرب کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب آفتاب نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر یہ اوجھل ہونا مستوی زمین پر معتبر ہے۔ اگر سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ جائے تو یہ چھپنا معتبر نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اتنی دیر کرنی چاہیے کہ افق پر سیاہی پھیل جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد فطر الصائم، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ جب رات سامنے آئے اور دن پشت پھیرے یعنی غروب ہو جائے تو روزے دار کے افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ مستحب یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں جلدی کرے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب سے شفق ابید یعنی سفید شفق کے غائب ہونے تک باقی رہتا ہے، جس کی مقدار تقریباً 1.25 گھنٹہ ہے۔ ہدایہ جلد 1 صفحہ 78۔ صاحبین کے نزدیک شفق احمر یعنی سرخ شفق کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ الدر المحتار علی حامش رد المحتار جلد 1 صفحہ 334۔ لیکن مغرب کی نماز میں اس قدر تاخیر نہ کرنی چاہیے کہ آسمان پر تارے چمکنے لگیں، اس نماز میں کراہت آ جاتی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تاخیر ہو جائے اور شفق کی سرخی غائب ہونے سے قبل نماز ادا کر لے تب بھی ادا ہوگی، لیکن کراہت سے خالی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں اس قدر تاخیر کی کہ ایک ستارہ نکل آیا، آپ نے اس کی تلافی کے لیے ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز ادا کرنے میں اس قدر تاخیر کی کہ 2 ستارے نکل آئے۔ اس نقصان کے تدارک کے لیے آپ نے 2 غلام آزاد کیے۔ پنجم، عشاء کی سنتیں۔ یہ سنتیں فرض نماز کے بعد ہیں اور ان کی مقدار 4 رکعت ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عشاء کے وقت بہتر اور مستحب یہ ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت۔ یہ 2 رکعت سنتیں ضروری ہیں، نہ پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے۔ احناف کا مسلک یہی ہے۔ مجمع الانہر کتاب الصلاۃ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بعد العشاء الآخر ربع رکعت ثم ینام، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء آخر کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے اور پھر سو جاتے تھے۔ بعض علماء نے اس باب کے مجموعی احادیث و روایات سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ان سنتوں کی کل تعداد 17 ہے، جیسا کہ فرض نمازوں کی رکعتوں کی تعداد ہے، یعنی 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 4 عصر سے پہلے، 2 مغرب کے بعد اور 3 عشاء کے بعد۔ عشاء کے بعد پڑھی جانے والی یہ 3 رکعت وتر کہلاتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نوافل و سنن کے فضائل معلوم ہو چکے ہیں تو اب رکعت کی تعداد جاننے سے کیا فائدہ؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق نماز کی فضیلت بیان فرمائی ہے، الصلاۃ خیر موضوع فمن شاء اکثر من شاء اقل، اور یہ احمد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ نماز ایک خیر ہے جو رکھا ہوا ہے، جو چاہے زیادہ خیر حاصل کر لے اور جو چاہے کم حاصل کرے۔ ہر طالب آخرت ان سنن میں سے صرف اس قدر اختیار کرتا ہے جس کی اسے رغبت ہوتی ہے۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان سنن میں بعض موقدہ ہیں اور بعض کی تاکید کم درجے کی ہے اور بعض مستحب ہیں۔ موقد سنن چھوڑ دینا طالب آخرت سے بعید تر معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر اس صورت میں جبکہ فرض نماز کی تکمیل ان سے ہوتی ہے۔ جو شخص نوافل نہ پڑھے، کیا عجب ہے کہ اس کے فرائض میں کمی رہ جائے اور اس کمی کا تدارک نہ ہو سکے۔ ششم وتر، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ